اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم. آئی ایم یور اسلامیات لیکچر مس شازیہ بی بی. آج بیٹا ہم نے باب دوم اسلامی تشخص ارکان اسلام پڑھنا ہے. ارکان اسلام سے مراد دین کے وہ بنیادی اصول و اعمال ہیں جن پر اسلام کی پوری عمارت قائم ہے. نبی کریم کا ارشاد ہے اسلام کی عمارت 5 ستونوں پر اٹھائی گئی ہے. اس بات کی شہادت کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا اور حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا. اب ارکان اسلام میں سب سے پہلے کلمہ شہادت آتا ہے جس کے الفاظ ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں. یعنی دوسرا آتا ہے توحید کے باب میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ عقیدہ توحید کا انسانی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، یعنی ایک کفر و شرک سے نجات. کلمہ شہادت کا پہلا حصہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ اس بات کی اعلان ہے اور اعتراف ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں میں، اور اس بات کا بھی اعلان ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور سچے رسول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش کردہ دین ہی دین حق ہے. ان دونوں باتوں کی گواہی دے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا. گو بظاہر توحید و رسالت دو باتیں ہیں، لیکن دراصل دونوں ایک ہی حقیقت کے دو پہلو ہیں. نہ اللہ تعالیٰ کو مانے بغیر کوئی شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مان سکتا ہے، اور نہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلیم کیے بغیر اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتا ہے. چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا مفہوم ان کی بتائی ہوئی تعلیمات کو تسلیم کرنا ہے. حقیقی گواہی کیا ہے؟ اللہ کو معبود اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی تسلیم کرنے سے گواہی کے طور پر ادائیگی ہوتی ہے. یعنی اس زبانی گواہی کے ساتھ ضروری ہے کہ کلمہ پڑھنے کے ساتھ دل کے ساتھ بھی تصدیق کرے، اور دل کی تصدیق کی عملی صورت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے. ایسی اطاعت کہ دل کی تمام خواہشات اس کے تابع ہو جائیں. میں تم سے کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل کی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائیں. مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کو ان کے مطابق ہم اپنی زندگی نہ گزاریں. یہ دونوں جو ہے باتوں کی گواہی دینے سے ہی ہم مسلمان کہلاتے ہیں، اور اسی طرح ہمارا دین جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے. اس کے بغیر ہمارا دین مکمل نہیں ہوتا. اور ہم اس بات کی بھی جو ہے وہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی ذات میں یکتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. انسانی عظمت کا ضامن عقیدہ. اب یہ آپ کے پاس ہیڈنگ ہے، یعنی اسلامی تاریخ کا مطالعہ بتاتا ہے کہ جب مسلمانوں نے اپنے قول و عمل سے توحید و رسالت کی گواہی دی اور اپنے تمام انفرادی اور اجتماعی معاملات میں شریعت اسلامی کی پیروی کا اہتمام کیا تو وہ انسانی عظمت کی بلندیوں پر جا پہنچے. لیکن جب یہ گواہی دلی تصدیق اور عملی اطاعت سے محروم رہ گئی تو ہماری عزت و عظمت خاک میں مل گئی. اب بیٹا یہ چیزیں جو ہوتی ہیں جب ہم ہماری عظمت کا راز ہی انہی میں پوشیدہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے تعلیمات پر عمل کریں. اب ان میں کیا آتا ہے؟ دوسرا ہے نماز. اب دیکھیں اسلام ایک مکمل اور جامع نظام حیات ہے. وہ اپنے پیروکاروں کو چند اعتقادات ہی نہیں دینے پر اکتفا کرتا بلکہ ان کی پوری زندگی کو ان اعتقاد کے سانچے میں ڈالنے کے لیے عبادت کا ایک نظام مقرر ہے جو نماز، زکوٰۃ، روزے اور حج پر مشتمل ہے. اس کے لیے سب سے پہلے اہم جز یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ نماز کا اہتمام کریں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، نماز قائم کرو اور مت بنو شرک کرنے والوں سے.
اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث سے نماز کی اہمیت واضح ہوتی ہے، اور دوسری جگہ فرمایا دین کی اصل بنیاد اللہ اور اس کے رسول خم کر دینا ہے، اور اس عمارت کا ستون نماز ہے۔ یہ بیٹا آپ نے یاد بھی کرنا ہے اور لکھنا ہے۔